اس لیے فکر و خیالات میں نایاب ہیں ہم، منہ تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی کہتے ہیں۔ جس نے عباس کی تلوار کو چلنے نہ دیا، جس نے عباس کی تلوار کو چلنے نہ دیا، اس کو زینب کی وسیع نظری کہتے ہیں۔ ایک شعر سرکار شمیل ملت کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں حیدر کرتپوری کا، مگر شاید آپ سب کو یاد رہ جائے۔ اس شعر کی کیفیت دیکھیں آپ کہ ہٹا رہا ہے جری، ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے۔ مصرع سن لیجئے ایک بار پھر، اور ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے، ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے، سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون؟ ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے، ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے، سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون؟ سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون؟ اور جناب نایاب ہلوری صاحب، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک سلیقے کا نام ہے یہ نام اصل میں، ورنہ جتنا ان کے پاس ہے وہ سب پڑھتے نہیں، بہت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہوں نے شعر پڑھا کہ کرب و بلا کی جنگ تو بیٹے کے نام ہے، اور بیٹی علی کی فاتح دربار شام ہے، یہ جو منقبت ہے ان کی وہ بہت طویل، جس کو مہاکاویہ کہتے ہیں، وہ ایسی منقبت ہے، اور اس میں اسی زمین میں پھر وہ ممدوح بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ زمین کہتے ہیں تو اس میں بی بی زینب کی مدح ہے کئی اشعار میں، اور اس کے بعد مولا عباس کی مدح کرتے ہیں، اور وہ جہاں سے وہ ہے ایک مطلب ایک شعر اس منقبت کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت مدح کی ہے کہ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، جس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے۔ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، جو چھوڑا انہوں نے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عباس ایسے گھر کے اجالے کا نام ہے، جس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے، اور نبیوں کی شان ہے تیرے بھائی کا تعزیہ۔ اور آج تو تعزیہ نہیں، ہم لوگ روزے پہ ہیں کہ نبیوں کی شان ہے تیرے بھائی کا تعزیہ، پرچم تیرا جلوس عزا کا امام ہے، پرچم تیرا جلوس عزا کا امام ہے۔ آئیے حضرات، اب میری زبان میں لکنت ہو رہی ہے، میری نگاہوں میں لکنت ہو رہی ہے، ایک ایسی عالم اور ایسی ذی قدر شخصیت، ایسی عالی قدر شخصیت کہ جس کو اگر آپ دیکھیں کہ فقہ کا میدان، فلسفے کا میدان، منطق کا میدان، مگر شاعری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کے صف میں آ کے انہیں سنوں گا۔ ایک شعر مجھے آپ کا یاد ہے جو اکثر گاہے بگاہے میں پڑھ دیتا ہوں، پتہ نہیں مجھے ٹھیک سے یاد ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ وہ جو ہیبت ہے ان کی، مگر کیا خوبصورت شاعری ہے، پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیوندار چادر زہرا گواہ ہے، آپ کا شعر ہے میں پیش کر رہا ہوں، پیوندار چادر زہرا گواہ ہے، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے فاطمہ۔ یہ اتنا بڑا شعر، اتنا یہ پیوندار چادر زہرا گواہ ہے، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے فاطمہ۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا راشد بھائی کا، اللہ ہمارے آصف بھائی کو اور سارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کو جوار رحمت میں عالین میں ہم اس بارگاہ میں ہیں جگہ دے۔ ایک اور دعا ان دعاؤں میں کہ اب یہ جو چند ہمارے چاند سورج کے طور پہ سرمائے قوم کے محفوظ رہ گئے، انہیں اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ میں ہمارے سروں پہ دائم آباد رکھے، اور ان کے علوم سے ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور انہی کے صف میں ایک نام مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کا ہے، جو اس وقت بہت علیل ہیں آپ سب مومنین کی دعاؤں سے، اور اس بارگاہ کی دعا سے اللہ نے انہیں شفا دی ہے، کافی شفا ہوئی ہے، لیکن ان کی شفائے کاملہ کے لیے آپ سب باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ابھی تک میں ایک ایک شاعر آپ کے حوالے کرتا تھا، اب میں اس پوری محفل کو آپ سب کو حوالے کر رہا ہوں سرکار شمیع الملت کے، تاکہ وہ اس میں بحیثیت صدر تقریر فرمائیں، اور وہیں پہ ہم یہ مائک بھی پہنچاتے ہیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ خیر مقدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل ولکل اہل، اما بعد۔ عزیزان محترم، کوئی
تمہید نہیں، تفصیل نہیں، صرف اپنے عزیز کے خواہش کی تکمیل کے لیے اور اپنے حصول شرف کے لیے چند جملے، اور اس کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کے لیے سرخی قائم کر دی ہے، شریکت الحسین بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ صرف القاب کے اعتبار سے بی بی کے لیے دو لقب بہت ہی اہم ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اس لقب کو عنوان بنایا ہے کہ جو شہزادی کی عظمتوں کی ضامن ہے، شریکت الحسین۔ آپ نے ثانیہ زہرا کا لقب سرخی نہیں بنایا ہے تو بظاہر بہت ہی اہم لقب ثانیہ زہرا کا، لیکن چاہے ثانیہ زہرا کہیں، چاہے ثانیہ حیدر کہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری عظمتیں سمٹ آئیں۔ کسی ایک وصف کے اعتبار سے، کسی ایک صفت کے اعتبار سے بھی یہ لقب مل سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ شیر ہے، شیر جیسا ہے مثلاً، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پنجے پکڑ کے دیکھے جائیں کہ بڑے بڑے ناخن ہیں کہ نہیں، اس کی گردن ٹٹولی جائے کہ اس پہ بڑے بڑے بال ہیں کہ نہیں۔ شجاعت اس صفت کے اعتبار سے اس کو مثل بنایا گیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ حقیقت حیوانیت ہے اس کی، انسان کو حیوان کہا ہی نہیں جا سکتا ہے صفت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیے لہجے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کسی کو آپ کہہ لیے یہ فلاں کا ثانی ہے، فلاں کا ثانیہ زہرا ہے، ثانیہ حیدر ہے، وغیرہ وغیرہ جو مشہور ہے، لیکن دو لقب بہت عظمتوں کے حامل ہیں۔ ایک یہی لقب شریکت الحسین، اور دوسرا لقب میری نگاہ میں جو قیمتی ہے وہ ثانیہ زہرا سے زیادہ قیمتی ہے، نائبۃ الزہرا۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی معصوم کا کوئی نائب غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب میں نے اپنے کو خود مشکل میں مبتلا کر لیا ہے عزیزو۔ یہ طے ہے کہ کسی معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا ہے ہماری عقیدے میں۔ گفتگو اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی ہے۔ کسی معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ حد یہ ہے کہ اس کے آخری امور کو بھی غیر معصوم نہیں انجام دے سکتا۔ آپ غور فرمائیں۔ اب اس مرحلے میں اس لقب پہ غور کیجئے کہ ہمارے معصومین کی فہرست 14 ہے۔ صلوات پڑھیے محمد رحمۃ۔
عجیب چیز ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو مجازاً صحیح استعمال میں آئی ہیں. مثلاً اب ہم کو مولانا کہتے ہیں نا, بہت اعتراض ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بہت سے القاب ہیں اس طرح کے جو مجازاً استعمال ہوئے ہیں دوسروں کے لیے. امام کی لفظ, امام تو 12 ہیں نا. اب آپ کوئی 13واں امام کیسے ہو جائے گا مثلا؟ تو غور طلب ہے. یہی مثال جو میں نے دی ہے کہ غدیر میں مولا تو ایک بنا تھا, یہ ہم آپ تو میں سب مولانا اور مولوی کیسے ہو گئے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بھئی مولانا کا معنی ہمارے مولا, مولوی کا معنی میرے مولا. تو اگر خادم کی حیثیت سے مجازاً صحیح یہ لقب مل سکتا ہے تو خادم کی حیثیت سے مجازاً امام بھی, امام کے بھی بہت سے معنی ہیں. میں اس تفصیل میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں نے ایک اشارہ دیا ہے صرف کہ اگر کسی کو امام کہا جائے, کسی عالم مجتہد کو, تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مجازاً لقب ہے عالم کا, اور واقعی معنی کے اعتبار سے ہمارے معصوم 12 امام ہیں. اسی طریقے سے عصمت کی منزل آئی ہے, جو اصل گفتگو ہے چند منٹ کی ہمارے اس ماحول میں, کہ نائبۃ الزہرا غیر معصوم کسی معصوم کا نائب نہیں ہو سکتا, اور مرکز عصمت ہیں جناب سیدہ معصومہ کونین. ان کی نیابت غیر معصوم کوئی کر سکتا ہے؟ تو اب دو مشکل, جو میں نے بات کہی تھی کہ میں نے اپنے کو مشکل میں مبتلا کیا, یا تو ثابت کیا جائے کہ جناب زینب بھی معصومہ ہیں, تب تو نائبۃ الزہرا بننے کا حق ہے, اور اگر معصومہ نہیں ہے تو پھر مشکل ہے کہ نائبۃ الزہرا کا لقب دیا جا سکے. ہے کہ نہیں لقب نائبۃ الزہرا؟ تو اب کس بنیاد پہ یہ لقب تسلیم کیا جائے اگر معصومہ نہیں ہے؟ بہت نازک منزل ہے جناب. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو 15واں معصوم بنانا چاہ رہا ہوں. معصومین 14 ہیں نا. لیکن میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ بات طے ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اس روشنی میں ہم کو سوچنا ہے تاکہ عظمت جناب زینب سمجھ میں آ سکے. مل کے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. تو اب اس رخ سے گفتگو ہوگی کہ یہ طے کیجئے کہ معصوم کہتے کسے ہیں, اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو سوچنا پڑے گا کہ جناب زینب کیوں معصومہ نہیں ہے, کیا کمی ہے, اور اگر کمی نہیں ہے تو کیوں معصومہ نہیں ہے. تو حضور مولانا نے ایک فقرہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یا عمہ انت عالمۃ غیر معلمہ. دو لفظ ہیں ایک ساتھ میں, یا عمہ اے پھوپھی, انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی.
اور یہی نہیں، دوسرا فقرہ بھی امام نے اسی کے ساتھ دوسرا فقرہ بھی کہا ہے، وَفَهِمَةٌ غَيْرُ مُفَهَّمَةٌ۔ اے پھوپھی اماں، آپ وہ عالمہ ہے جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور آپ وہ بافہم ہیں کہ کسی نے آپ سمجھایا نہیں، تربیت نہیں کی۔ تو معصوم کی پہچان کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں مل کر کے جو عصمت کی پہچان ہے۔ ایک، دنیا میں کسی سے تعلیم کا محتاج نہ ہو، دنیا میں کسی کی سے تربیت کا محتاج نہ ہو۔ دونوں چیزیں جمع کی ہیں امام نے۔ ٹھیک ہے، اب میں مجلس کا رخ نہیں دے سکتا ہوں، ورنہ یہ کب کہا ہے جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کے لیے؟ جناب زینب نے ہر موقع پہ سہارا دیا ہے جناب سید سجاد کو۔ چہرے کا رنگ اڑا تھا، جناب زینب نے سنبھالا ہے۔ آواز استغاثہ سن کے ٹوٹا نازا، اس کا سہارا لے کے بستر بیماری سے اٹھنے لگے، ثانیہ زہرا نے سنبھالا ہے ہر موقع پر۔ لیکن ایک موقع یہ ایسا آیا ہے اور بڑا حساس ہے، کیوں کہنا پڑا جناب سیدہ سجاد کو؟ اس لیے کہنا پڑا کہ ہم آپ جب کربلا کی تاریخ دہراتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم نے اور آپ نے نہ تو کوئی منظر دیکھا ہے، نہ کوئی چیز ہماری نگاہوں کے سامنے، مگر ہم اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ نہ ذاکر نے کوئی منظر دیکھا ہے، نہ سننے والے نے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر بھرے بازار میں بیوی نے کربلا کی تاریخ بیان کی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا، ایک ایک منظر تو سامنے آتا رہا ہوگا۔ اس موقع پر شہزادی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے۔ اس وقت سید سجاد نے ضرورت محسوس کی پھوپھی کو سنبھالنے کی۔ اس وقت یہ جملہ ہے، فرمایا ہے کہ اے پھوپھی اماں، آپ تو وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، آپ وہ بافہم ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ تو تعلیم و تربیت کا محتاج نہ ہونا یہ عصمت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم۔ اب بتائیے اس دلیل کی روشنی میں آپ کیسے انکار کریں گے کہ جناب زینب معصومہ نہیں ہے؟ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے مجبور ہیں، ہم کو معصومہ پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں گے، مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم نے یوں ہی تھوڑی کسی کو معصوم پکارا ہے، نص ہے، اجازت ہے، حکم ہے، تب ہم نے معصوم مانا ہے نا۔ تو ثانیہ زہرا کے لیے ہم کو اجازت نہیں ملی کہ ہم معصومہ کہیں۔ بس یہ ایک مرحلہ بہت ہی اہم ہے۔ کیوں نہیں ملی؟ جب اتنی عظیم الشان ہستی ہے تو یا تو ثابت کیجئے کہ کوئی کمی ہے، اور جب کوئی کمی نہیں ہے تو پھر کیوں معصومہ نہیں ہے؟ آخری بات تمام کر دوں، بہت پھیلانا نہیں چاہتا عزیزو۔ بات یہ ہے کہ علماء نے جو جواب لکھا ہے کتابوں میں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر معصومہ ماں کی طرح سے معصومہ بن جاتی ہوتی تو بے شوہر کی رہتی۔ مضبوط بات ہے۔ اگر معصومہ بن جاتی یا معصومہ ہوتی تو بے شوہر کی رہتی۔ کیوں؟ اس لیے
کہ معصومہ کا حاکم اور شوہر غیر معصوم نہیں ہو سکتا. معصوم کی بیوی غیر معصوم ہو سکتی ہے، حاکم شوہر ہے نا، مگر اللہم صلی علی محمد وآلہ. جی بہت مستحکم بات ہے، بڑی مضبوط، مگر پھر میں آپ کو اس واہ کے بعد بھی متوجہ کر دوں، سوچنے کی اوپر مجبور کر دوں، اور وہ یہ کہ یہی تو بنیاد ہے نا کہ نبی کو کہنا پڑا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفہ نہ ہوتا ہے نا. یہ تو سب اس کی بنیاد اور وجہ کو نہیں پیش کرنا ہے، صرف یہ کہ یہ نص موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کوفہ نہ ہوتا. تو یہ دلیل ہے کہ معصومہ کا رشتہ غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. اور ہاں آپ نے واہ بھی کر لی ہے اور دل بھی خوش ہوا ہے، بات علماء نے لکھا بھی ہے، مگر میں ذرا دیر کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی طرف متوجہ کر دوں. سوچئے، عصمت کا تحفہ ہمارا آپ کا دیا ہوا ہے کہ خدا کا؟ جب الہی عہدہ ہے، اور ٹھیک ہے الہی عہدہ ہونے کی دلیل بھی ہے کہ توجہ کریں، الہی عہدہ ہونے کی آیت تطہیر دلیل ہے. ایک صلوات پڑھی محمد اور آل محمد، توجہ کریں گے، ہے نا آیت تطہیر موجود ہے، ثبوت مستحکم کہ نہیں. اچھا ٹھیک، تو اب الہی عہدہ ہے تو مجھے اس کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. پالنے والے یہی نہ کہ معصومہ کا رشتہ غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. تو جہاں تو نے فاطمہ کے لیے علی کے جیسا کوفہ پیدا کیا تھا، ان شہزادیوں کے لیے بھی کوفہ پیدا کر دے. کیا ضروری ہے کہ عصمت 14 میں محدود رہے؟ اگر 16 اور 18 معصوم ہو جائیں تو کیا حرج؟ پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد پر. ابھی تک تو یہی تھا نا کہ بے شوہر کے رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے بات مضبوط ہے، لیکن اب میری گزارش اس کی بارگاہ میں، اور اگر نہیں تو دوسرا شکوہ. یہ تو گزارش ہے، شکوہ نہیں ہے کہ بجائے 14 کے 16 اور 18 معصوم ہوتے تو کیا حرج تھا. یہ گزارش ہے، لیکن شکوہ یہ ہے کہ اگر کوئی حقدار ہے تو تیری عدالت کے منافی ہے کہ تو حقدار کو حق نہ دے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بہت نازک منزل ہے ارباب فکر. عادل خدا ہے، عدل کے خلاف اس کا کام نہیں ہوگا، اور کسی حقدار کو حق نہ دینا عدل کے خلاف ہے. اور جب طے ہے کہ یہ ماں کی طرح سے ہر طرح سے عصمت کا جوہر رکھتی ہیں، تو اب ان کو نہ بنانا معصومہ، یہ کیا مانی؟ نس کے خلاف ہم تو چپ ہو گئے کہ اجازت نہیں ہے. نہیں، ہم کہتے پالنے والے کیوں اجازت نہیں دی اور کیوں ان کو معصومہ نہیں قرار دیا. یہ مسئلہ بہت نازک ہے، لیکن میں 1-2 منٹ کے لیے پھر میں بیان تمام کر دوں گا عزیزو، سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ذہنوں کو تسکین مل جائے کہ عصمت کا حقدار بھرپور ہیں ماں کی طرح سے، پھر بھی کیوں ان کو معصومہ کہنے کی اجازت نہیں ملی؟ کیا کوئی کمی تھی؟ الیاذ باللہ کوئی کمی نہیں. کیوں اجازت نہیں ملی؟ بس مجھے جو تسکین ہوئی ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، اور وہ یہ، حالانکہ مجلس محفل ہے، مجلس نہیں ہے، مگر ایک فقرہ ہے جواب کے لیے.
کہ عصمت کبریٰ کبھی سربراہانہ نہیں ہو سکتی. تاریخ عصمت کبریٰ یہی ہے نا. جناب سیدہ جب نکلی تھیں بچانے کے لیے مولائے کائنات کو چھڑانے کے لیے تو یہی فقرہ تھا نا کہ خلو ابل حسن و الا لکشف و راسی، چھوڑو علی کو ورنہ بھی سربراہانہ ہوتی ہوں. قیامت کے آثار نمودار ہو گئے، علی کو رہا کیا گیا، پتہ چلا کہ عصمت سربراہانہ نہیں ہو سکتی. آگے سمجھے، عصمت سربراہانہ نہیں ہو سکتی. جی اگر بی بی کو معصومہ بنا دیا جاتا، لقب دے دیا جاتا تو کربلا نہیں آ سکتی تھی. کربلا آنے کے بعد جس وقت سر کی چادر لوٹی جاتی، دنیا ختم ہو جاتی، ہلاک ہو جاتے سب، قیامت آ جاتی. تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے. میں بہت سنبھال رہا ہوں کہ مصائب نہ بننے پائے. مختصر یہ ہے کہ شہزادی کو کربلا میں سر کی چادر دینی تھی اور عصمت سربراہانہ نہیں ہو سکتی. کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ملی، عصمت کا لقب نہیں ملا. 14 میں عصمت محدود رہ گئی. آخری جملہ کہ مصائب سے ذرا سا ذہن ہٹ بھی جائے، اور وہ یہ کہ میرے مالک تو عادل ہے، حقدار کو حق سے محروم نہیں کرے گا. لہذا میرا عقیدہ یہی ہے دوستو اور عزیزو، میرا عقیدہ اب یہی ہے کہ روز الست جب خدا نے انبیاء سے، اولیاء سے، شہداء سے اپنے دین کی خدمت کا عہد لیا، سمیٹ کر جب سید الشہداء سے 72 قربانیوں کا وعدہ لے چکی قدرت، تو میرا یقین یہ ہے کہ قدرت نے خطاب کیا ہوگا اپنی ان خاص کنیزوں سے، جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے، شہزادیوں سے، کہ تم ماں کی طرح معصومہ بننے کی حقدار ہو. تم کو حق سے محروم نہیں کر سکتے ہم. بس اتنی سی بات ہے کہ معصومہ بن کے کربلا نہیں جا سکیں. لہذا تمہیں اختیار ہے کہ چاہے عصمت لے لو، چاہے بھائی کی نصرت قبول کرو. بس عزیزوں، میں نے تمام کر دی بات. اب عظمت جناب زینب کو سلام کیجئے کہ بی بی نے کہا پالنے والے مجھے عصمت نہیں چاہیے، مجھے بھائی کی نصرت عزیز ہے. تو اب فقرہ میرا یاد رکھیے گا، ذہنوں پہ نقش کر لیجئے. اب کبھی نہ سوچیے گا، کبھی نہ کہیے گا کہ زینب کو عصمت نہیں ملی، ہمیشہ کہیے گا زینب نے عصمت نہیں لی. اللہم صلی